ہماری وہی سیریز چل رہی ہے کہ تصور خدا کی. بیچ میں تھوڑا سا وہ پروگرام رکا بھی اور ایک لحاظ سے چلا بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ میں نے ایک عرض کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں چند ایک سوال آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پروردگار نے کیوں انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں؟ کیونکہ ایک طرف ہم ابھی تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا بہت رحیم و کریم ہے. ایسی ہستی سے کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ حکم دیا ہوگا؟ اور پھر اگر یہ حکم دے ہی دیا تھا تو اسے پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچایا؟ پہلے تھوڑا سا پس منظر میں پیش کر دوں. پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم یہ دیا گیا کہ وہ ایک مقام سے جس کا نام اور تھا اور جہاں پہ کلدانی لوگ رہا کرتے تھے کہ صاحب آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیے. اس واقعے کے پیچھے یہ ہے کہ عبرانی زبان میں اور ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں، تو وہی ہے، صرف اس کے اوپر آراب کا مسئلہ ہے. کسی یہودی نے غلطی سے اس اور کو اور پڑھ لیا. اور جگہ کا نام ہے اور کے معنی روشنی کے اور آگ کے ہیں. تو تالمود کے مصنفوں میں سے ایک مصنف نے بیٹھ کے یہ تشریح کی کہ بھئی اگر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو پھر آگ سے بچانے کے لیے ہے کہ وہاں سے نکل بھاگو تو پہلے آگ میں ڈالا تو جائے. تو لہٰذا پہلے انہوں نے بیٹھ کے آگ میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد نکال لیا. وہ روایت ہمارے یہاں بھی چلی آئی. لیکن وہاں سے یہ تھا کہ وہاں سے آپ ہجرت کر جائیے، اور وہاں پہ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیوں ہجرت کر جائیے. حضرت یوشع علیہ السلام کے صحیفے میں اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ صاحب وہ تمام لوگ بت پرست تھے، لہذا یہ کہا گیا کہ صاحب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، آپ کو جو کچھ کہنا تھا آپ کہہ چکے، آپ سمجھا چکے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب یہ جانیں اور ہم جانیں. کیونکہ اب جب آپ صاحب اولاد ہونے والے تھے تو اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ گمراہ ہو جائے تو باپ کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بچے کی بات مانے، ایک طرف اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ عملی طور پر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اصول جو ہیں وہ بھینٹ چڑھ جاتے ہیں. آدمی وہاں پہ کچھ مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے. اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد اگر آپ کے گھر کے افراد بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو آپ شاید ان کو سمجھانے میں کچھ گریز کریں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، اور آپ اپنے خاندان سمیت وہاں سے چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک وعدہ بھی تھا کہ صاحب آپ کو صاحب اولاد بنایا جائے گا. جس وقت یہ وعدہ کیا جا رہا ہے اس وقت کتاب کے اپنے الفاظ کے مطابق آپ کی عمر 75 برس کی تھی. تو ایک شخص کا آپ اندازہ لگائیے 75 برس سے اولاد سے محروم ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اور پروردگار صرف وعدہ فرما رہے ہیں کہ صاحب آپ کو اولاد دی جائے گی، اس سے آپ کی نسل چلے گی، نام چلے گا، اور برکتیں بہت نازل ہوں گی آپ پہ. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صاحب وہ اس کے باوجود چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوتی. اسی طرح سے ہوتے ہوتے 10 برس اور گزر جاتے ہیں، 15 برس اور گزر جاتے ہیں. تو آخر ان کو بیگم سمجھاتی ہیں کہ دیکھیں قبلہ، آپ نے بہت دعائیں مانگ لی، بہت خدا پہ اعتماد کر لیا، شاید یہ وقت اب دعا کرنے کا نہیں دوا کرنے کا ہے. میں مانتی ہوں کہ میں بہت بری ہوں، میں اس دور سے گزر چکی جس میں عورتیں بچے دیتی ہیں اور آپ بھی ضعیف ہیں، لیکن مرد کے ضعیف ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. عورت کا ایک دور ہے کہ اس کے بعد اب وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی. یعنی مجھے یہ پڑھتے ہوئے بہت ہی عجیب و تعجب ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ عام طور پر الزام جو ہے مرد پہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، اور عورت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ صاحب یہ جو بنزیز کا تعلق ہے اس کا کوئی حمل سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے. تو اس وقت حضرت موسیٰ یہ تحریر کر رہے ہیں تو وہ یہ جانتے تھے کہ صاحب اس کا بہت گہرا تعلق ہے. وہ میڈیکلی ایڈوانس بہت اچھے خاصے تھے. تو انہوں نے کہا صاحب اس کے امکانات نہیں ہیں، لیکن ہاں میرے گھر میں ایک لونڈی موجود ہے، اور یہاں کے قانون کے مطابق آپ اس سے اگر اولاد پیدا کریں تو وہ میری اولاد گنی جائے گی. نوزی قوانین اور ماری قوانین کے تحت جو کہ آثار قدیمہ کے دوران دریافت ہوئے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر مرد کسی اور غلام سے، لونڈی سے شادی نہیں کر لیتا، اس کو رکھ لیتا اپنے ہاں اور اس سے اولاد پیدا کرتا تو وہ اسی مرد کی کہلاتی تھی.
اور وہ عورت جو تھی وہ ام الولد کہلاتی تھی. اس کے بعد وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا, وہ اس کی بیوی بن جاتی تھی. اور اگر اس کی بیوی کی کوئی غلام ہو اور اس نے رکھ رکھی ہو اور وہ اجازت دے دے اپنے شوہر کو تعلقات قائم کرنے کی اور وہ اس سے کر لے تو وہ اولاد بھی انہی کی گنی جائے گی, اور ایسی صورت میں بھی وہ عورت ام الولد کہلاتی تھی, بچے کی ماں. پھر اس کو آپ بیوی کی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے, نوکروں کی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے. تو قانونی طور پر یہ اجازت تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے, خدا مسبب الاسباب ہے, اگر یہی ایک سبب ہے جس کے بہانے وہ اولاد دینا چاہتا ہے تو میں یہ کام کر لیتا ہوں. انہوں نے کیا اور اولاد پیدا ہو گئی. میرا خیال ہے کہ میاں بیوی بہت خوش ہوں گے کہ اگر ہم یہ بات پہلے ہی کر لیتے تو کتنی اچھی بات تھی. اتنے عمر بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, بہرحال بڑھاپے کی اولاد تھی, بہت خوش تھے. لیکن اس کے باوجود پروردگار نے کہا میں تمہیں اولاد دوں گا. کہا بھائی یہ دے تو دی ہے, اور کیا چاہیے. جناب یہ نہیں تمہاری اپنی بیوی سے, کسی سے, سارا سے, تو ممکن ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا جو ہے, کلام الہی کا خدا, وہ ناممکنات کا خدا ہے. کہ وہ بات جسے ہم ناممکن سمجھتے ہیں, جو ہمارے تجربے میں نہیں ہوتی, ہم اسے ناممکن سمجھ لیتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بات ہمارے تجربے میں نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی ہو. مثلا کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کے تجربے میں یہ نہیں تھا کہ آپ کہیں پر بیٹھے ہوں اور آپ کی تصویر کسی اور جگہ دیکھی جائے اور آپ گھر گھر گھس جائیں. لیکن یہ ناممکن دکھائی دیتا تھا, لیکن اب یہ ناممکن نہیں ہے. یہ خدا جو ناممکنات کا خدا ہے, وہ کچھ کر گزرتا ہے جو کہ انسان کے بس میں دکھائی نہیں دیتا. اس نے کہا تھا میں آپ کو اولاد دوں گا, یہ ٹھیک ہے, یہ زندہ رہے گی, اسے میں اٹھا نہیں رہا ہوں, لیکن اصل میں وعدہ میرا کسی اور سے ہے. 10 برس اور گزر گئے, 25 برس اور گزر جاتے ہیں, اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کے وہ اولاد ہوتی ہے. جب وہ لڑکا بالغ ہوتا ہے تو ہمیں سوچتے ہیں کہ آپ چونکہ سارے وعدے انہی کے ساتھ منسلک ہیں تو خدا اس بچے کی حفاظت کرے گا. اس وقت یہ حکم ہوتا ہے کہ جا کے اس بچے کو قربان کر دو. یہاں پر یہودی علماء نے پھر بیٹھ کے عقل دوڑائی, جیسے وہاں اور کے بارے میں دوڑائی تھی کہ صاحب ہوا کیا ہوگا. تو وہ سین میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ سین کچھ ہماری کتابوں میں بھی آ گیا ہے, تو اس لیے, لیکن وہ تالمود میں ہے. وہ یہ کہ جب خدا نے یہ حکم دیا حضرت ابراہیم کو, تو شیطان حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھیے کبھی خدا کسی کی جان لینے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ بڑے میاں بن کے آئے تھے, بڑے بزرگ قسم کے, یہ کہیں شیطانی ویتانی خیال تو نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, بس مجھے حکم ہوا ہے میں تو کروں گا بھائی. ان کو بڑے میاں تو ہاتھ میں نہیں آ رہے, بچے کو جا کے سمجھاؤ. راستے میں حضرت اسحاق سے کہا کہ بھائی معلوم ہے تمہارے ابا کہاں لیے جا رہے ہیں. باپ بھی جہاں بھی لے جا رہے ہوں, کہنے لگے تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں. کبھی کسی باپ نے بھی ذبح کیا ہے؟ کہنے لگے خدا نے کہا ہے. ٹھیک ہے خدا نے کہا تو ٹھیک ہے, پھر کرنے تو ذبح. تو یہ بھی ہاتھ میں نکل گیا. کیونکہ عورت جو ہے اس کی نفسیات پہ کچھ کرنا چاہیے. تو حضرت سارا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے معلوم ہے تمہارا شوہر بچے کو کہاں لے گیا ہے؟ کہا تو تھا میں لے کے جا رہا ہوں, واپس آ جاؤں گا. تو جھوٹ بول کے گیا ہے, کوئی واپس لانے کا ارادہ نہیں ہے. وہ چھری بری بھی ساتھ لے کے گیا ہے, ذبح کرے گا. یا نہیں ویسے تو نہیں ہے, اپنے بچے کو ذبح کر دے, بڑھاپے میں ملا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو. کہ نہیں میں سچی بات کہہ رہا ہوں. کہ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ تو پاگل وہ کریں گے, وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے. ان کا ٹھیک ہے, اگر کہتے ہیں خدا نے کہا ہے تو پھر کہا ہوگا, کرنے دو بھائی, پھر میں کون ہوتی ہوں بیچ میں بولنے والی. تو اپنا منہ پیٹتا ہوا چلا گیا. ایک یہودی روایت ہے. لیکن میں بھی سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو شکوک و شبہات ان کے ذہن میں آئے ہوں گے, انسان تھے, کہ کیا واقعی خدا کی طرف سے یہ حکم ہو سکتا ہے کہ بچے کو ذبح کر دو؟ اور اگر کر دیا تو ان وعدوں کا ہوگا کیا جو کیے ہیں؟ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور جن کا ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا نے صاحب انہیں آزمایا یا ان کا امتحان دیا, وہ عجیب و غریب لفظ ہے. اس لیے کہ جب بھی ہم خدا کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے تجربے پر مبنی ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں خدا دیکھتا ہے, تو اس کے لیے آنکھوں کی پابندی ضروری نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں بھی ہوں, ڈھیلے بھی اس کے لگے ہوئے ہوں, اس میں لینز لگے ہوں, آئرس ہو, یہ ساری چیزیں, کارنیا ہو اور دیکھتا ہو. یا خدا سنتا ہے تو کان اس کے لگے ہوں, خدا بولتا ہے تو منہ ہو اس کا. لیکن ہمارے یہ روزمرہ کے محاورات ہیں.
تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، تو یہ ہمارا روزمرہ کا یہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی تو ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو وہی الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن ان کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے ناواقف ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص مجھے مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا، اسے تو پہلے سے معلوم ہے. لیکن یہ ویسی بات ہے جیسے دعا کے بارے میں ہے کہ خدا کو معلوم ہے کہ بھئی اس شخص کو کیا دینا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم دیا گیا ہے کہ دعا مانگو. تو خدا کی معلومات میں آپ اضافہ تو نہیں کر رہے، در حقیقت آپ اپنے آپ کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ خدا کی مدد کے بغیر مجھے حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے اس امتحان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا کو معلوم ہو کہ صاحب یہ آدمی مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرا فرمان بردار ہے یا نہیں، بلکہ اس شخص کو احساس دلانا ہے کہ وہ شخص کس حد تک خدا کی بات مانتا ہے اور کہاں اس سے کوتاہی ہو رہی ہے. تو خدا نے کہا صاحب آپ ذبح کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے صاحب ذبح کرنے چلے گئے. اب کیا خدا یہ چاہتا تھا کہ واقعی بچے کو ذبح کر دیا جائے؟ آخر سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے کو ذبح کر دیا جائے، کیونکہ بچے کی جان بچا لی. تو بھئی سارا ڈرامہ ہی کیوں پھیلا؟ اگر ذبح کرانا ہی نہیں تھا تو ویسے کہہ دیتے. کیوں؟ ایک تو ان کی محبت کا امتحان لینا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بتانا تھی، اور وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے کوئی مجھ سے یہی بات کہتے کہ صاحب آپ اپنے بچے کو ذبح کر دیجیے، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ماریے؟ مگر کیوں ماروں بھائی زبردستی؟ میں کہہ رہا ہوں. پھر آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو باپ کے یا ماں کے دل پہ جو کچھ گزرتی ہے اس کا احساس دلانا مقصود تھا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ جتنا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ایک انسان کے قتل ہو جانے سے یا مر جانے سے مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے. تم نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، وہ سارا عمل پیچھے میرا ہی ہے. تو تمام بنی نوع انسان جن کو میں نے بنایا ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی قتل ہو جائے تو مجھے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. مجھے حابیل کے مرنے پر بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنے اسحاق کے مرنے پر ہوگی. یہ نہیں ہے کہ میں بے حس ہوں، بے نیاز ہوں، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کہ بھاڑ میں جائے کوئی جنت میں جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے، نہیں، بلکہ ایک انسان کے لیے بھی تکلیف ہے. اور اس زمانے میں بچوں کو ذبح کرنے کا مذہبی قانون تھا، ایک اصول تھا کہ صاحب آپ پہلے بچے کو جو پہلوٹا ہوتا تھا اسے آپ ذبح کر دیا کرتے تھے خدا کے نام پہ، جو اس نے دیا ہے یہ وہی لے لے واپس اور دے دے گا. اس کے خلاف ایک بغاوت کرنا مقصود تھی کہ دیکھو انسانوں کو قتل نہیں کرنا ہے. اگر صرف زبانی طور پر بتا دیا جاتا تو شاید اتنا اثر نہیں ہوتا، جبکہ ایک عملی طور پر کیا کہ صاحب حکم دیا جا رہا ہے اور عین وقت پہ اس قربانی کو روک دیا جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی بہت گہری بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس کی بھی ہم جانتے ہیں ضرورت ہے کہ اگر انسان کے گناہوں کا قربانی سے کوئی تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی بڑی قربانی تو اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، کم قربانی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یعنی اگر میں ہوں، فرض کیجئے کہ میں گورنر ہوں اور مجھے کوئی کام کرانا ہے اور میں اگر سفارش لے کے جاؤں تو شاید پرائم منسٹر کی سفارش پریزیڈنٹ کے پاس لے کے جاؤں تو بات مان لی جائے گی، لیکن اگر میں خود گورنر ہوں اور پیون کی سفارش لے کے جاؤں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ کیا پاگل ہو گئے؟ تو جب انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر کسی قربانی کا اس کے گناہوں کی معافی سے کوئی تعلق ہے تو کوئی جانور بھی چاہے کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، کتنا عظیم کیوں نہ ہو، کتنا عجیب و غریب کیوں نہ ہو، اس انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. انسان کے لیے کوئی اس سے بڑھ کے قربانی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر مجھے سفارش چاہیے، پھر میں وہی مثال دے رہا ہوں، تو میں سفارش جن اور بھوت جو ہیں شاید ان کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہو، لیکن ان کی سفارش لے کے صدر پاکستان کے پاس نہیں جاؤں گا. اگر میں انسان کے پاس جا رہا ہوں تو انسان کی سفارش لے کے جاؤں گا کہ جس سفارش کو وہ سمجھ سکتا ہے. تو اگر خدا کے پاس آپ کو سفارش لے کے جانا ہے، کوئی قربانی لے کے جانا ہے، تو یہ لازمی طور پر ہے کہ اگر وہ میرے بہاف پر ہے تو کسی انسان کی قربانی ہو، اور اگر خدا کے سامنے پیش کی جانے والی ہے تو خدا کی ہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی قابل قبول ہی نہیں ہوتی.
تو بتانا یہ تھا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے، میں اس قربانی کو اس لیے موقوف کر رہا ہوں، سسپینڈ کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، کیونکہ ابھی وہ انسان کامل نہیں آیا ہے، اور حکم اس لیے دیا ہے کہ انسان کامل کی قربانی چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور جب انسان کامل کی قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کسی انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں رہے گی، اس سے پہلے بھی نہیں ہے۔ پہلے اس لیے فضول ہے کہ کوئی انسان کامل ہے ہی نہیں، اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، اور اس کے بعد جب آپ نے وہ قربانی دے دی تو اس کے بعد کسی اور قربانی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ در پردہ ایک بات سمجھائی جا رہی تھی ہم لوگوں کے لیے، تاکہ آنے والی نسلیں جب اسے واقعے کو پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ خدا چاہ کیا رہا تھا۔ وقتی طور پر یہی کہا کہ ٹھیک ہے، بچے کی جان بچ گئی، آپ کی جانور ہے، اس کو ذبح کر دیجئے۔ انہیں ذبح کیا، واپس آ گئے۔ اس واقعے میں ایک اور بات عجیب و غریب یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اس بچے کو لے کے، تو اس جگہ کا نام ذکر ہے کہ وہ اس جگہ کا نام بیت شبا تھا۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے اسرائیل میں، اس کا نام اب بھی بیت شبا ہی ہے، وہ کنویں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اور یہ ہے کہ 3 دن کا انہوں نے سفر کیا اور گدھا ساتھ تھا۔ گدھے پہ 3 دن کا سفر کیا تو ان کو وہ جگہ سامنے دکھائی دی۔ انہوں نے نوکروں سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں اور بچہ جو ہے دعا مانگ کے عبادت کر کے واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو جگہ بھی ہونی چاہیے جہاں یہ قربانی دی جائے، وہ اس علاقے کے اندر اتنی فاصلے پر ہو کہ گدھے پہ بیٹھ کے آپ 3 دن کے اندر وہاں پہنچ جائیں، آپ کو 3 برس نہ لگ جائیں۔ تو اس بات کی انڈیکیشن وہیں پہ موجود ہے کہ اگر کل کو آپ کسی اور کے قربانی کے چکر میں لگ جائیں، کہیں کسی اور کی قربانی ہوئی تھی، تو وہیں پہ آپ کی پیش بندی پہلے سے کر دی گئی کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، آپ کے لیے بھی راستے کھلے، آپ گدھے پہ بیٹھیے، 3 دن تک جہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہاں تک ہم مان لیں گے، اس سے آگے کا ہم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر وہ واپس بچے کو لے کے آ گئے، تو یہاں کسی اور کے لیے بھی راستہ پہلے سے بند کر دیا گیا۔ یہاں سے خدا کا جو تصور ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اس بات سے دلچسپی ہے کہ اگر ایک انسان کو پریشانی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے تو تب بھی وہ اسے اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، صرف اس انسان کا مسئلہ نہیں سمجھتا۔ ہمارے تمام انسانی مسائل حقیقتاً خدا کے مسائل ہیں، اور بعض دفعہ وہ سالو اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم انہیں انسانی مسائل سمجھ کے انسانی وسائل سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے لیے انسانی وسائل نہیں چاہیے ہوتے ہیں، الہی وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ نہیں حل ہو پاتے۔ اس خدا کو دلچسپی ہے انسان سے، اس کے مسائل کو وہ اپنے مسائل سمجھتا ہے، وہ قربانی چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بتانا چاہتا ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، اس لیے ہم روکے دیتے ہیں، جب وقت آ جائے گا پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون ہوتا ہے۔ اسی واقعے کو جب نیو ٹیسٹمنٹ میں بیان کیا گیا تو ایک مصنف یوں کہتا ہے کہ صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین کامل تھا کہ یہ بچہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ ذبح ہی نہیں ہوگا تو امتحان کیسا، تو ڈرامہ ہی ہوتا۔ اب وہ کشمکش میں مبتلا ہے کہ ایک طرف سے اگر یہ بچہ ذبح ہو جاتا ہے تو خدا کے وعدے کیسے پورے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی بچے سے منسلک ہیں۔ تو انہیں کسی نہ کسی طرح سے یقین تھا کہ اگر خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کو مار ڈالو تو وہ اسے زندہ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو زندہ کر دے گا۔ تو پروردگار یہ احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر کوئی انسان مر بھی جاتا ہے تو تب بھی میں اسے بھول نہیں جاتا ہوں۔ تم لوگ تو بھول جاتے ہو، ایک دفعہ برسی منائی، دوسری دفعہ منائی، کب تک کون مناتا ہے، چھوڑ دو بھائی، لیکن مجھے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، میں اسے نہیں بھولتا ہوں، چاہے وہ کسی حال میں بھی مرے، میرے ذہن میں وہ محفوظ ہوتا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ بہت ساری باتیں پڑھ کے بھول جاتے ہیں، میں بھی پڑھ کے بھول جاتا ہوں، لیکن جو کتاب میں نے خود لکھی ہو اگر آپ وہ مجھ سے چھین کے جلا بھی دیں تو اس کی ساری کاپیز، تو میرے ذہن میں ہے کہ میں نے کیا لکھا تھا۔ اگر کوئی میرا شہکار ہے آپ اس کو ختم کر دیں تو تب بھی میرے ذہن میں وہ شہکار محفوظ رہتا ہے۔ انسان خدا کا شہکار ہے، اشرف المخلوقات ہے، آپ اسے ختم کر دیجئے لیکن خدا کے ذہن سے وہ محو نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ قائم رہتا ہے۔ تو یہ پروردگار وہ محبت بھرا پروردگار ہے، وہ انہیں حکم دے رہے ہیں کہ صاحب آپ ایسا کر گزریے۔ اچھا وہ بھی چون چرا نہیں کرتے کہ قبلہ یہ کیا آپ حکم دے رہے ہیں، یہ تو دوسرے لوگ یہی حرکت کر رہے ہیں، آپ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں، ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے انہیں مجبور کر دیا ہو کہ صاحب یہ سوال نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ اس واقعے سے بہت پہلے کی بات یہ ہے کہ جب وعدہ کیا گیا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم کو پروردگار نے کہا کہ ذرا اپنے خیمے سے باہر نکل کے آؤ. کیا ابھی کشتی وشتی لڑیں گے، کیا کریں گے؟ باہر نکل کے آئے. کھلا آسمان ہے، کھلا میدان ہے. کہا کہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھو. دیکھا تھا، آپ روز ہی دیکھتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. کہا دیکھو ستارے کتنے ہیں، گن سکتے ہو؟ تو میرے بس کا نہیں ہے. کہا تمہاری اولاد اتنی ہوگی. اصل میں حضرت ابراہیم وہ مظاہرہ دیکھ چکے تھے کہ جو پروردگار اس فضا میں اربوں خربوں ستارے ٹھہرا دیتا ہے اور ان میں سے ایک بھی نہیں گرنے پاتا، تو اگر وہ مجھے اولاد عطا کرے گا تو وہ اسے بھی ختم نہیں ہونے دے گا. یہ ان کا ذاتی مشاہدہ تھا. پھر وہ میری طرح سے نہیں تھے. میں عام طور پر یہ مثال دیتا ہوں، اگر آپ مجھے کھڑا کر دیں اور کہیں کہ صاحب یہ ستارہ آپ مجھے بتائیے کدھر جاتا ہے، تو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہم بند گھروں میں رہتے ہیں. ہمیں آسمان دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمارے لیے سارے ستارے ایک جیسے ہیں. لیکن جو لوگ ریگستان میں زندگی گزارتے ہیں ان سے پوچھئے، ان کے لیے ہر ستارہ الگ ستارہ ہے. ایک ستارے کے پیچھے چلیں گے تو وہ پانی کی طرف لے جائے گا، دوسرا شراب میں لے جا کے مارے گا. وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ستارے جو ہیں ان میں سے کسی ستارے کے پیچھے بھی چلے جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. کبھی نہیں. مجھے معلوم مروا دے گا یہ ستارہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ستاروں سے واقف تھے. روز اسی کے بہانے وہ رات کو سفر کیا کرتے تھے اور کہا کہ اب تک میں تمہاری ہدایت کرتا رہا ہوں، آج تک تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیا، غلط راستے پہ نہیں پہنچنے دیا، کہیں تمہیں جا کے کسی شراب میں نہیں لے جا کے مارا، تو کیا میں اب دھوکہ دوں گا؟ تو ان کے پاس ایک زندہ ثبوت تھا، عملی ثبوت تھا، ان کا تجربہ تھا، جس کی بنا پر وہ مان سکتے تھے کہ خدا غلط بات نہیں کرے گا، کیونکہ آج تک اس نے مجھے گمراہ نہیں کیا تو اب بھی گمراہ نہیں کرے گا. ہمارا چونکہ وہ پہلے سے تجربہ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف ایک وعدہ ہوتا ہے، تو لاکھوں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ ہاں صاحب میں اس ستارے کے پیچھے چلتا ہوں، رات کو اپنا ریوڑ لے کے تو فلان جگہ پہنچ جاتا ہوں. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ اس جگہ کی پہنچنے کا دوسری جگہ پہنچ گیا ہوں، ستارہ کہیں ادھر کو لے جائے. ستارہ غلط رہنمائی نہیں کرتا، ستارہ صحیح جگہ رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ صحیح ستارے کے پیچھے چلے ہوں. پچھلی دفعہ آپ نے کچھ بات سنی ہوگی، بھائی صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ستارہ تھا جس نے رہنمائی کی تھی. تو ان لوگوں کی ستارے رہنمائی کرتے ہیں جو ستارہ شناس ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم ان ستاروں سے واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ ہاں صاحب یہ آج تک مجھے راستہ دکھاتے رہے ہیں، تو جس پروردگار نے یہ ستارے بنائے ہیں کہ کیا وہ مجھے راستے سے ہٹا دے گا؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تمہاری اولاد اتنی ہوگی تو اتنی ہی ہوگی. یہ نہیں کیا کہ جیب سے کیلکولیٹر نکالتے اور کہتے کہ صاحب اگر چلیے ایک بھی میرا لڑکا ہو گیا، آپ جو وعدہ کر رہے ہیں، اس کی شادی ہوئی، اس کی ایک بیوی ہوئی، جو ہمارے ہاں دستور چلا رہا ہے، 2-3 بھی میں کرا دوں، اتنی اولاد ہوگی کب؟ یہ تو حساب تو لگا کے بتائیں کہ اس وقت تک میں تو زندہ ہوں گا نہیں. یہ ذہن میں خیال نہیں آیا. یہ یقین تھا کہ اگر کہا ہے تو کیسے کرے گا کسی طرح سے، لیکن کیسے کرے گا یہ ہمیں معلوم نہیں. اور ظاہر ہے کہ اتنی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہو نہیں سکتی تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا اور ہوئی بھی نہیں. آپ کتنی بڑھا لیں گے بھائی؟ اتنی تو نہیں بڑھا سکتے جتنے ستاروں کی تعداد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں تھا بلکہ آنے والی نسلوں سے بھی تھا. یہ ساری برکات ان پر بھی نازل ہوں گی. اسی لیے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے وسیلے سے دنیا کی قومیں برکت چاہیں گی. اور آج بھی ہم اس کا ثبوت دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ برکت چاہتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار جیسے تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر برکتیں بھیجی ہیں اسی طرح سے بھیج، جس طرح سے تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل کی ہیں اسی طرح سے ہم پہ بھی نازل فرما. تو ہم اس کا روز زندہ ثبوت دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. خدا کے وعدے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کا روز مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی آدمی کتنی مخالفت کیوں نہ کرے لیکن اس کی زبان سے کہلواتا رہتا ہے. تو یہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کام کیا کہ صاحب آپ بیٹے کی قربانی دے ڈالیے. وہ بھی روانہ ہو گئے، راضی ہیں. آخر میں وہ معاملہ روک دیا جاتا ہے لیکن قربانی قبول ہے. یہاں پہ آج تک بحث چلی آ رہی ہے صدیوں سے کہ صاحب ذبیح اللہ کون تھے.
حضرت اسماعیل کے حضرت اسحاق، میں کہتا ہوں دونوں میں سے ایک بھی نہیں تھے، کیونکہ قربانی دونوں میں سے کسی ایک کی بھی نہیں ہوئی، دونوں بچ گئے، تو ذبیح اللہ تو ہے نہیں۔ ذبیح اللہ وہ ہوگا جس کی قربانی ہو جائے، جو بچ جائے وہ ذبیح اللہ نہیں ہے۔ آپ بحث ہی غلط کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے ایک بھی ذبیح اللہ نہیں ہے۔ الٹی بحث میں لگے ہوئے ہیں صدیوں سے کہ صاحب وہ ہیں کہ وہ ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ مزے کے بعد یہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا کہ وہ بھی ذبح ہو گئے یا وہ ذبح ہو گئے۔ بھئی جو بچ گیا وہ ذبیح اللہ کہاں سے؟ ذبیح اللہ تو وہی ہوگا جو کہ ذبح ہو جائے، جو قتل ہو جائے، جس کی جان چلی جائے۔ یہاں پر ایک باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ صدیوں بعد ہم اسی قسم کے الفاظ پڑھتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کر دیا، اس کی قربانی دے دی، اور وہاں پر وفات کا ذکر ہے۔ تو یہ جو وعدہ تھا حقیقتاً یہ وہاں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ذبیح اللہ وہ ہیں جناب مسیح، نہ جناب اسحاق علیہ السلام ہے، نہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہے۔ فضول بحث میں الجھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ذبیح اللہ کی طرف اشارہ تھا کہ ایک ایسی قربانی دی جانے والی ہے۔ اب اگر سوچو ابراہیم، ذرا سوچو کہ جب تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو تو تمہارے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ بچے پہ تو جب چھری چلے یا نہ چلے، لیکن باپ کے دل پہ تو لاکھوں چھریاں چل گئی ہوں گی۔ تو اگر میں قربانی ایسی دوں تو میری کیا کیفیت ہوگی؟ وہ درد محسوس کرو۔ یہ درد محسوس کرنے والا خدا ہے، یہ بے درد خدا نہیں ہے، یہ بے دل خدا نہیں ہے۔ یہ درد محسوس کرتا ہے اس لیے کہ یہ قربانی دینے والا خدا ہے۔ یہ صرف قربانیاں لیتا نہیں ہے، جیسے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ قربانیاں لینے والے بہت سارے ہیں، قربانی دینے والا صرف ایک ہی ہے۔ تو جب یہ قربانی دیتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے سے کچھ انڈیکیشنز دیتا ہے کہ اگر کل کو وہ قربانی ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کہ پہلے سے ہمارے پاس کوئی ماڈل نہیں تھا کہ ہم اس کو پہچان پاتے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ پہلے سے آپ کو تصویر دکھا دی گئی ہے دلہا کی کہ دلہا ایسا ہوگا۔ اب جب دلہا آ جائے تو آپ پہچان تو لیں، آپ یہ تو نہ کہیں صاحب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کیسا ہے، بھائی آپ نے دیکھ لیا ایسے ہاتھ پہنے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اب جو بھی آ گیا ٹھیک ہے آپ مان لیں۔ تو یہ پہلے سے ایک انڈیکیشن تھا، یہ تصویر دکھائی گئی تھی کہ صاحب جب وہ آئے حقیقی تو اس وقت تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم نے لا علمی میں یہ کر دیا، ہم اتنے رحیم و کریم ہیں کہ اگر تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر بھی دیا، اسے ذبح کر بھی دیا، تب بھی وہ یہی کہے گا کہ پروردگار انہیں معاف فرما دیجیے، یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، یہ لا علمی میں کر رہے ہیں۔ حالانکہ تم لا علمی میں نہیں کر رہے ہوگے، لیکن وہی مظلوم تمہارا وکیل بن جائے گا، تمہاری وکالت کرے گا اور کہے گا کہ نہیں صاحب انہیں کچھ مت کہیے۔ اگر یہ پہچان لیتے تو ایسا کرتے ہی کیوں؟ مجھے امید ہے کہ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں پوچھا جاتا کہ بھئی آپ کے والد آپ کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اور ان کی جگہ اگر میں ہوتا، فرض کیجئے حضرت اسحاق تو نہیں بن سکتا، لیکن اگر میں ہوتا فرض کیجئے اور میرے والد اس طرح سے قربان کرنے لے جاتے اور پھر چھوڑ چھاڑ کے واپس سے جاتے تو میں یہی کہتا کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اس لیے چھوڑ دیا۔ لیکن کہیں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ میرے والد کو غلط فہمی ہوئی تھی اور انہوں نے توبہ کر لی، انہیں غلطی کا احساس ہو گیا تھا اس لیے چھوڑ دیا، کہیں بھی نہیں۔ تو وہ بھی اتنے ہی فرما بردار تھے جتنے کہ ان کے والد فرما بردار تھے۔ اسی بات کو اردو ترجمے میں کتاب مقدس کے یوں کہا گیا ہے کہ ابراہیم ایمان لایا اور یہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ میں اس کو اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھروسہ، یہ اعتماد ان کے خدا کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے کافی تھا۔ کیونکہ راست بازی واست بازی یہ لفظ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ خدا سے اگر تعلقات استوار کرنا ہے تو پھر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کے تعلقات کسی سے ہوتے ہیں اس کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے۔ اگر اعتماد اٹھ جائے کوئی تعلقات نہیں رہتے، تعلقات اسی دن ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر شوہر کو بیوی پر سے اعتماد اٹھ جائے
بیوی کا شوہر پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، دوست کا دوست پر سے اعتماد اٹھ جائے، تعلقات نہیں رہتے ہیں۔ تعلقات کی بنیاد ہی اعتماد ہے کہ دوسرا آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پورا اعتماد تھا، یہ پورا بھروسہ تھا کہ پروردگار مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ اس کی مصلحت بہتر جانتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی جب دوسرے مذاہب بھی یہی کہہ رہے تھے تم بچوں کی قربانی دے دو، اور یہاں پہ اللہ میاں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بچوں کی قربانی دے دو، تو ایمان میں اور توہم میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اگر آج فرض کیجیے کہ مجھے رات کو خواب میں دکھائی دے جائے کہ تم اپنے بچے کو ذبح کر دو اور میں اردے چھری پھیر دوں، تو قانون تو مجھے نہیں چھوڑے گا، قاتل ہو تم۔ تو مجھے کیسے معلوم ہو کہ پروردگار کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جس پروردگار نے اسحاق کی قربانی نہیں ہونے دی، وہ میرے بچے کی بھی قربانی نہیں ہونے دے گا۔ اگر اسے اتنی قربانی کی ضرورت ہوگی تو وہ اپنی خود ہی مہیا کرے گا اور خود ہی دے گا، مجھ سے نہیں کہے گا۔ محتاج نہیں ہے میرا کہ مجھ سے کہہ رہے کہ تم قربانی دو، اس کے پاس کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے، اگر اسے دینا ہوگی خود ہی دے دے گا۔ اس لیے مجھے اب یہ محسوس ہوتا ہے، اور ایک تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ جب ایسی ضرورت پڑی تو اس نے خود ہی انتظام اور اہتمام کیا، لوگوں سے نہیں کہا کہ تم کرو۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اس کتاب کے خدا میں اور خداؤں میں، کہ وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم میرے لیے یہ کرو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ آپ وہی وعدے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب کہا کہ میں تمہیں اولاد دوں گا، وہ تمہیں زمین بھی دوں گا، آپ دیکھیے اس میں کہیں پڑھ جائیے، کہیں پر ہے کہ تم میرے لیے یہ کرنا، تم نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، بائبل پڑھنا۔ ایک بھی تو نہیں ہے، یک طرفہ کاروائی ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر اس کو معاہدہ اس قسم کا سمجھ لیا جائے جو دو برابر کے انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں صاحب میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے یہ کیجئے۔ لیکن جب یہ پروردگار اور مخلوق کے درمیان ہو معاہدہ، تو اس میں تو صرف پروردگار ہی کر سکتا ہے، مخلوق کیا کرے گی پروردگار کے لیے؟ اس کو تو بس کا ہی نہیں ہے، برابری کے تو ہیں ہی نہیں دونوں۔ یہ لیٹرل پیکٹ تو ہے نہیں، یہ تو یونیلیٹرل ہے، ایک ہی طرف سے ہے، یک طرفہ کاروائی ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا۔ اب اس کے بعد اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، نہیں کرتے تو آپ کو مارتا نہیں ہے، آپ سے معاہدہ اس بات پہ قائم نہیں کرتا کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، دیکھو ابراہیم میں تمہیں اولاد دینے کو تیار ہوں، بشرطے کہ پہلے یہ کام کرو، گھر بناؤ میرے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے گھر بنایا ہے، قربانی دی، کچھ کیا، وہ ان کی اپنے ایک خوشی کا اظہار تھا، لیکن خدا نے زبردستی نہیں کی کہ تم یہ کرو۔ معاہدہ اس قسم کا نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ خدا نے یہ کہا، کچھ مانگا تھا کہ بیٹا دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ شکوک پیدا ہو سکتے تھے کہ آج تک تو یہ خدا دیتا رہا ہے، آج لینے بھی لگا ہے۔ تو شکوک کا جواب فوراً ہی وہاں پہنچا دیا کہ وہاں پہ وہ جانور بھی خود ہی مہیا کر دیا، بھائی تمہیں کچھ نہیں مانگ رہا تم سے، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جانور بازار سے لا کے بیٹے کی جگہ ذبح کر دو، وہ بھی میں مہیا کر دیتا ہوں، مجھے تمہارا کچھ نہیں چاہیے۔ اگر یہ بے نیاز ہے ذات تو اس معنی میں بے نیاز ہے کہ وہ آپ سے کچھ نہیں لیتا، لیکن یہ نہیں کہ اسے آپ کی فکر نہیں ہے، آپ کی مسلسل فکر کرنے والا خدا ہے۔ جب وہ بچہ بچ گیا پھر اس بچے سے وعدے کیے کہ میرے وعدے تمہارے ساتھ ہیں، یہ زمین تمہیں دوں گا۔ وہ بھی بیچارے مرمرا گئے، ان کی اولاد سے کر دیا، اولاد در اولاد باتیں ہوتے رہے، لیکن وہ زمین کسی کو نہ مل کے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین کا ایک ٹکڑا ملا، اور یہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اور خاندان کے دوسرے افراد کو دفن کرنے کے لیے ایک غار خرید لیا، اور اس کے ساتھ کا علاقہ خرید لیا کہ بھئی یہاں پہ میں یہ دفن کیا کروں گا۔ وعدہ خدا کا پورا ہوا تو اس شکل میں کہ صاحب یہ دفن کرنے کی جگہ ہے اور تو کچھ نہیں مل رہا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمین دینے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب یہ زمین کے اوپر تمہارا قبضہ ہو جائے گا، تم حکومت کرو گے، ڈنڈے بجاؤ گے، لوگوں کی گردنیں مارو گے، اس لیے کام کے لیے نہیں دی جائے گی۔ لیکن زمین کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے لوگوں کے دلوں پر تم حکومت کرو گے، اور وہ دیا ہے، وہ آج تک ہے، یہ وعدہ پورا ہے۔ تو یہ پروردگار وعدے کرتے ہیں، وعدہ نبھاتے بھی ہیں، وعدہ وفا کرنے والا یہ خدا ہے، صرف وعدے کرتا نہیں ہے، جو کرتا ہے اسے پورا کر کے دکھاتا ہے۔
اور مسلسل نسل در نسل وہ وعدہ چلتا رہتا ہے، وہ برکتیں چلتی رہتی ہیں، صرف اس بات پہ کہ آپ نے اعتماد کر لیا کہ ہاں صاحب خدا میرا برا نہیں چاہتا، میرا بھلا ہی چاہتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ خدا برائی کا بانی نہیں ہے، آپ اس سے برائی کی کوئی توقع نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں جتنی بدماشیاں ہوتی ہیں یہ خدا نہیں کراتا ہے، بالکل نہیں. اچھے کام اس کی طرف سے ہیں، برے کام ہماری طرف سے ہیں، ہم آپ ذمہ دار ہیں اس کے لیے. برائیوں کے لیے آپ اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو یہ جو نیکی کرنے والا خدا ہے، جو نیک خدا ہے، اسے آپ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بچے ذبح کرواتا پھرے؟ نہیں، قطعاً نہیں. یہ صرف ایک بتانا مقصود تھا کہ دیکھو تمہارے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ قربانی جو موقوف کرتی گئی تھی، اور جب قربانی دیتی گئی تو اس کے بعد کی ساری قربانیاں صرف موقوف نہیں ہوئیں بلکہ ختم ہو گئیں. اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی. یہ اس بڑی قربانی کا ایک پیش خیمہ تھا، وہ جو ذبح عظیم تھا، جو بڑی قربانی آنے والی تھی، اس کے بارے میں یہ اشارہ تھا کہ دیکھو ایسا ہوگا. ہم نے تمہارا بچہ تو بچا لیا ہے، تمہارے بیٹے کو بچا لیا، لیکن اپنے بیٹے کو نہیں بچائیں گے. کیونکہ تمہارے بیٹے میں اور ہمارے بیٹے میں فرق ہے، دونوں برابر کے نہیں ہیں. جو ہمارا محبوب ہے، جو ہمیں پیارا ہے، اسے ہم جانتے ہیں. جو تمہیں پیارا ہے اسے تم جانتے ہو. ہم تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، ہم خود تکلیف برداشت کر لیں گے. تو یہ قربانی دینے والے خدا کا تصور وہاں سے بار بار ابھر کے آتا ہے مختلف واقعات سے. اور آپ جیسے جیسے تاریخ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ پوری کتاب کو پڑھیں گے، آپ کو ہر جگہ پہ یہ قربانی دینے والا ہی خدا ملے گا، قربانی لینے والا نہیں دکھائی دیتا. بہت سارے ہیں. یہ واحد تصور ایسا ہے اس زمانے کا کہ جبکہ چاروں طرف قربانی لینے والے خدا تھے، اس میں آپ قربانی دینے والے خدا کا تصور پیش کریں کہ ذہنی انقلاب تھا کہ صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا لے نہیں دے. وہ تو سب کچھ لیتا ہی ہے بھائی، چندہ وہ لیتا ہے، جانور وہ لیتا ہے، سارے لوگوں کی جانیں وہ لیتا ہے. وہ تو لیتا ہے، دیتا بیتا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ دینے والا کہاں سے آ گیا؟ اور یہ یہاں پہ ایک دینے والے کا تصور پیش کیا گیا کہ دیالو خدا ہے جو دیتا ہے اور دیے چلا جاتا ہے اور تھکتا نہیں ہے دینے پہ، کیونکہ اس کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے. لیکن اور جتنی بھی آپ چیزیں دے دیں، ان قربانیوں میں سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ دوبارہ مل سکتی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ صاحب یہ کتاب جو ہے آپ مجھے دے دیں، میں نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر میں جبر کر کے آپ کو دے دوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کتاب کہیں نہ کہیں سے مجھے دوسری مل سکتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پانی کا گلاس ہے، پانی مجھے دے دیجئے، مجھے معلوم ہے اور پانی رکھا ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. اولاد وہ چیز ہے کہ اگر آپ وہ دے دیں تو وہ واپس نہیں ملتی، وہی اولاد نہیں ملتی. اس کی جگہ 10 اور مل جائیں گے لیکن وہ نہیں ملتی. تو یہ وہ قربانی کا تصور ہے کہ وہ اس چیز کی قربانی دیتا ہے جو اس کی اپنی ذات سے منسلک ہے. کتاب وغیرہ یہ ذات سے منسلک نہیں ہے، یہ ذات سے الگ ہے. لیکن اولاد جو ہے انسان کی وہ اس کی ذات کا حصہ ہے، اس لیے وہ اس کی خاطر لڑتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، کاٹنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. بچے کے چوٹ لگے تو ماں کے چوٹ لگتی ہے، اس لیے کہ ان کی ذات منسلک ہے. تو یہ وہ خدا ہے جس کی ذات جس سے منسلک ہے، وہ اس کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اس قربانی کا تصور اور کہیں نہیں پایا جاتا. تو اب اگر آپ کہیں کہ آپ خلاصہ کیا ہے، تو خلاصہ یہ کہ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ ایسی ایک اور کتاب لے آؤ. یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ ایسی قربانی اور لے آؤ، ایسی ذات ایک اور لے آؤ، ایسی پیار کرنے والی ہے تو لے کے آؤ، ہم مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی. ہم تو ذات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی ذات لاؤ، ایسی قربانی دینے والی. اگر ہے کوئی تو آپ پیش کر دیجئے، نہیں ہے تو اسی کو مان لیجئے. ضد کی کوئی ضرورت نہیں، زبردستی نہیں. اگر آپ کا دل نہیں چاہتا نہیں مانیے، تو آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی، کوئی ڈینگا مشتی ہے نہیں ہماری. آپ کو اس کے مذہبی غنڈے نہیں کہ زبردستی آپ سے منوائے. اللہ میں بھی زبردستی نہیں منواتا، وہ بھی مذہبی غنڈا نہیں ہے. وہ بھی صرف حکم دیتا، کہتا ہے کہ بھائی یہ کرو. اگر فرضی کے حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نہیں دیتا قربانی، کیونکہ اللہ میں زبردستی ذبح کرنے بیٹھ جاتے. ٹھیک کہتے کہ نہیں کرتے تو نہیں کرو بھائی، تمہاری اپنی مرضی.
ہماری کوئی طرف سے کوئی زبردستی تھوڑی چل رہی ہے. اور بھی بہت ساری ایسی اقوام گزری جن کو حکم دیا کہ تم یہ کام کرو اور نہیں کیا اس کی جو سزا ہے وہ خود بھگت لیں گے. لیکن اللہ میں تو مارنے کو نہیں آتے. پھر زبردستی والا نہیں ہے, صرف سیدھی سی کھلم کھلا جو ہے آپشن آپ کے سامنے رکھ دیا کہ صاحب یہ ہے, اگر ایسی کوئی ذات ہے تو آپ پیش کر دیجئے, نہیں ہے تو آپ اسے قبول کر لیں. اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہی ایک راستہ تھا آپ کے بچاؤ کا. اگر آپ نے اسی کو ٹھکرا دیا ہے تو نقصان آپ نے اپنا کیا ہے, کسی اور کا نہیں کیا. اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کا دنیا میں علاج موجود ہے اور وہ صرف ایک ہی علاج ہے, اگر آپ وہی نہیں کرتے, آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ نہیں کیجئے. لیکن اس کے بعد اگر آپ کا انتقال پرجلال ہو جائے تو پھر آپ شکایت بھی مت کیجئے. اتنی سی بات ہے. تو آپ سے کوئی زیادہ اور کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہی نہیں ہے, کوئی مارتا نہیں, پیٹتا نہیں ہے, کچھ نہیں کہتا. کچھ نہیں کہتا کہ صاحب یہ دیکھیے آپ کی زندگی اور موت کا سوال ہے, اسے قبول کر لیں گے تو آپ بچ جائیں گے, اسے قبول نہیں کریں گے تو آپ کی جان جانے کا خدشہ ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے بھئی, آپ اپنا شمار جن لوگوں میں کرانا چاہتے ہیں کرا لیجئے. تو یہ ہے اس خدا کا تصور. اس جیسا خدا قربانی دینے والا خدا لائیے کہیں سے, اگر ہے تو, اور اگر نہیں تو پھر اسے قبول کر لیجیے.